وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہداً، گواہ بنا کر، ومبشراً، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف، بإذنہ، اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چراغ روشنی کرنے والا۔ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، بعض صفات۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب فرمایا تو یا ایہا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا، اے نبی، یعنی اے خبر دینے والے، اللہ کی طرف سے جو آپ پر وحی ہوتی ہے تو اس وحی کی امت کو خبر دینے والے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، تو نبی یا نبی خبر دینے والا۔ تو جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر آگے پہنچا دیتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اب جو وحی ہوتی ہے اس وحی میں احکامات بھی ہوتے ہیں دینی، توحید کی باتیں، عقیدے کی باتیں، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر چیز کے متعلق۔ اور اس میں آئندہ آنے والے حالات، آئندہ کے بارے میں کچھ پیش گوئی وغیرہ، اور گزشتہ قوموں کے حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وحی میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو غیب سے متعلق ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیْک۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی قصہ بیان کرتے ہیں پرانا قرآن کریم میں، سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، دیگر قصے بیان کیے، ان قصوں کے بعد عام طور پہ اس قسم کی آیت ہوتی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیْک۔ حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ غیب اس اعتبار سے کہ یہ ماضی کی خبر ہے اور اس خبر کا آپ کو علم نہیں تھا کیونکہ آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کے اللہ کی طرف سے سچا نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس میں سابقہ باتیں بھی جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آئندہ کی باتیں بھی اللہ بتا دیتے ہیں، قیامت کے بارے میں،
قرب قیامت کیا ہوگا، اس طرح کی بہت سی خبریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کے بعد دی ہیں۔ قیامت واقع ہونے کے بعد کیا ہوگا، جنت جہنم، پل صراط اور حوض کوثر وغیرہ، اور میزان اور حساب کتاب اور شفاعت اور دیگر چیزیں، فرشتوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، یہ سب چیزیں غیب سے متعلق ہیں۔ تو بہت سی باتیں غیب سے متعلق بھی اس وحی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ اسے جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ قرآن کریم میں ان واقعات کے اترنے سے پہلے نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان واقعات کو جانتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو اس وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ اس وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور فرمایا فإن لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ آپ نے وعلیکم السلام تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ آپ پر وحی ہوا اس میں ماضی کی، مستقبل کی، غیب کی باتیں بھی تھیں، اور دیگر احکامات ہمارے عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، روزمرہ معاملات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، وہ سارے احکامات آپ نے امت کو بیان فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی خبر دینے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے، اے نبی۔ یہ جو پرانے واقعات ہیں یہ غیب اس لیے بھی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ قرآن کریم میں پرانے قصے بیان کرتے ہیں، اور پرانے قصے بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم میں موجود نہیں تھے جب یہ ہوا۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، سورہ قصص کی آیت ہے کہ آپ مغربی سائڈ پہ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ لیکن اب آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اور وہ جو وحی ہوئی تھی وہ مغربی سائڈ پہ ہوئی تھی؟ آپ کو قرآن سے پتہ لگا۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ پر نہیں تھے جب ہم نے پکارا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مریم کی کفالت کا ذکر ہوا تو وہاں بھی فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے قلم ڈال کر کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتہ لگا کہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں اختلاف ہوا تھا، اور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ لوگوں نے قرعہ ڈالا تھا؟ اللہ کے بتانے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں آگے امت تک بھی پہنچاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو آپ پر غیب اترتا ہے، جو غیبی امور وہی ہوتے ہیں آپ پر، تو آپ اس غیب کو بخل کر کے اپنے پاس روک کے نہیں رکھتے، جس طرح کوئی بخیل شخص مال کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے، بلکہ آپ پر جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس میں غیبی امور بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی غیبی بات کا پتہ لگے تو وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ عالم الغیب ہو جائے، جس نبی کو اللہ کی طرف سے غیبی بات پتہ لگے، اگر وہ اللہ کی طرف سے اس بات کا علم ہونے پر عالم الغیب بن جائے جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں، تو جب نبی وہ بات آگے پہنچا دیتے ہیں تو ہر شخص کو پھر عالم الغیب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیبی امور بتائے، حضرت نوح سے متعلق، حضرت ابراہیم سے متعلق، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء سے متعلق۔ اگر ان قصوں کے معلوم ہونے سے آپ عالم الغیب بن جائیں جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں، تو ان واقعات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتا دی ہے، امت کو بھی بتا دیا، پھر کیا امت کا ہر شخص عالم الغیب ہے؟ اگر بعد میں آنے والے واقعات
جو قرب قیامت ہوں گے، قیامت سے پہلے ہوں گے یا قیامت کے بعد ہوں گے، ان واقعات کا آپ کو وحی کے ذریعے علم ہو جائے، یہ بھی غیبی امور ہیں۔ تو اگر ان واقعات کے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی بنا پر یہ غیبی امور ہیں، اگر آپ عالم الغیب بن جاتے ہیں، آپ بنتے نہیں ہیں، لیکن جو یہ دعویٰ کرتا ہے آپ عالم الغیب بن جاتے ہیں، تو پھر آپ نے وہ باتیں آگے امت کو پہنچا دی ہیں، پھر امت بھی عالم الغیب بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ غیب کی بعض باتیں بعض انبیاء کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرما دیتے ہیں، اور وہ انبیاء وہ باتیں آگے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو نہ نبی ان کی وجہ سے عالم الغیب بنتے ہیں، نہ امت ان کی وجہ سے عالم الغیب بنتی ہے۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ان غیبی امور کا خود بخود علم ہو اور ہر بات کا اسے خود بخود علم ہو۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مخاطب کیا گیا ہے تو آپ کے کسی نہ کسی معزز لقب کے ساتھ ہی عزت کے ساتھ آپ کو پکارا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، آپ مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو لقب کے ساتھ اچھی اچھی صفات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، بہت بڑا مقام ہے رسول اور نبی ہونا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر۔ تو کبھی کسی لقب سے کبھی کسی لقب سے، نام سے نہیں پکارا، تو اس سے اللہ کے ہاں جو آپ کا مقام ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تمام بنی نوع انسانیت، تمام انسانوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، اے خبر دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی تھی انہی الفاظ کے ساتھ۔ الفاظ یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، پچھلی کتابیں جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں تھیں، تو ان کا عربی میں اگر عربی کیا جائے تو یہی ان کا ترجمہ عربی میں بنتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ نے آپ کی پچھلی کتابوں میں بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ اس کتاب کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں تفسیریں ہیں، وہ اس کتاب کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیوں پہچانتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو آپ میں موجود تھیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بیان کی تھی۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کی صفات، آپ چھوڑیے آپ کے صحابہ کرام کی صفات تورات و انجیل میں موجود ہے۔ تورات و انجیل میں صحابہ کرام کے حوالے سے وہ صفات موجود ہیں جو صحابہ کرام میں موجود تھیں، اور اللہ نے وہ صفات تورات و انجیل میں بیان کی۔ سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ۔ اشداء علی الکفار،
وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپ اس میں بڑے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع میں دیکھتے ہیں یا سجدے میں دیکھتے ہیں، اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود میں مشغول رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں فرض اور نوافل، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات، بہت کثرت سے سجدے کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں موجود ہے۔ کن کی؟ صحابہ کرام کی، ان کی کثرت عبادت، رکوع سجدے میں مشغول رہنا ان کا، اور ان کی سینے کی، ان کی پیشانی کی نشانی سجدے کی وجہ سے، یہ ان کی صفات تورات میں موجود ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ پھر انجیل کی مثال بیان کی۔ تورات میں الگ صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، انجیل میں الگ صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، جیسے کہ ایک کومپل، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ تناور درخت بن گئی، پھر وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ کسان اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ درخت اتنا مضبوط ہو گیا جو میں نے لگایا ہے، اور کافر جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کر غصے ہوتے ہیں، کافروں کو غصہ آتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، پہلے تھوڑے تھے، کمزور تھے، ظلم ہوتا تھا ان پر مکہ مکرمہ میں، پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا غالب کر دیا اور اتنا طاقتور بنا دیا کہ پوری دنیا ان سے ڈرنا شروع ہو گئی، اور کافر ان کو دیکھ دیکھ کے حسد کرتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے نام کا مطلب کیا ہوگا، آپ کے والد کا کیا نام ہوگا، آپ کی والدہ کا کیا نام ہوگا، آپ کس علاقے میں پیدا ہوں گے، آپ کی مہر نبوت کیا ہوگی، آپ پر اترنے والی کتاب کیسی ہوگی، اس کتاب میں کیسے احکامات ہوں گے، آپ کے پیروکار کیسے ہوں گے، تو یہ سب باتیں جو ہیں تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہود و نصارہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا نام، آپ کی صفات اور دیگر چیزیں جو میں نے ذکر کی، کیا یہ نشانی کافی نہیں بنی اسرائیل کے لیے کہ بنی اسرائیل کے علماء آپ کو پہچانتے ہیں پہلے سے ہی، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، شاہد، مبشر، نذیر وغیرہ، یہ صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عطا بن یسار بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اے عبداللہ اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اوصاف بیان کریں جو تورات میں موجود ہیں۔ قال اجل، انہوں نے فرمایا بتاتا ہوں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ بصفتہ فی القرآن، کہا اللہ کی قسم تورات میں آپ کی وہی صفات ہیں جو آپ کی قرآن میں صفات بیان ہوئی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا کہ تورات میں اگر اس کا عربی ترجمہ کریں تو بالکل اسی انداز سے موجود ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے ہے وحرزا للامیین، اور امیوں کے لیے پناہ گاہ، انت عبدی و رسولی، یہ تورات کے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ شروع میں وہی شاہد، مبشر اور نذیر ہے، شروع میں یہ تین صفات ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر۔ ابھی شاہد، مبشر اور نذیر کی وضاحت کرتا ہوں کیا مراد ہے اس سے۔ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کچھ مزید صفات بھی ہیں تورات میں۔ وحرزا للامیین، امیوں کے لیے پناہ، انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک پر۔ لست بفظ ولا غلیظ، نہ تو آپ سخت خو ہیں، نہ آپ سخت دل ہیں، نہ آپ سخت کلام کرتے ہیں، نہ آپ کا دل سخت ہے، زبان بھی آپ کی بڑی شستہ، بڑی با اخلاق، اور آپ کا دل بھی جو ہے اس رحم دلی سے بھرا ہوا۔
ولا صخاب فی الاسواق، آپ بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے باتیں نہیں کرتے. ولا يدفع السیئ بالسیئ، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، یہ تورات میں آپ کی صفات موجود ہیں. ولکن یعفو ویغفر، آپ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اللہ تعالیٰ آپ کو فوت نہیں کریں گے حتیٰ کہ ٹیڑھی ملت جو ہے وہ اللہ اس کو آپ کے ذریعے سیدھا کر دیں گے. جب تک یہ جو ٹیڑھی ملت ہے، جو لوگوں میں خرابی آ چکی ہے، جب تک اللہ آپ کے ذریعے اسے سیدھا نہیں کر دیں گے تب تک اللہ آپ کو فوت نہیں کریں گے. بِأَن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ. فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، تو وہ کھول دیں گے اس کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، أَعْيُنًا عُمْيًا اندھی آنکھوں کو، وَآذَانًا صُمًّا بہرے کانوں کو، وَقُلُوبًا غُلْفًا اور پردے والے دلوں کو. تو یہ آپ کی صفات صحیح بخاری کی روایت ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں موجود ہیں. شروع کی 3 صفات وہی ہیں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلے دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور مبشر اور نذیر. شاہد سے کیا مراد ہے؟ شاہد، شہید یشہد، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، اور ایک اس کا معنی گواہی دینا. عام طور پہ گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر ہو اور موجود ہو، لیکن بعض دفعہ وہ شخص بھی گواہی دے دیتا ہے جو حاضر نہ ہو. شاہد کے 2 معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے موجود ہونا، حاضر ہونا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا. اور گواہی کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گواہی وہ شخص بھی دے سکتا ہے جو حاضر ہو، زیادہ تر وہ لوگ گواہی دیتے ہیں، لیکن صرف حاضر شخص ہی گواہی نہیں دیتا. ایسا شخص بھی گواہی دے سکتا ہے جو کسی معاملے میں حاضر نہ ہو. جب وہ کسی سیکھا شخص سے سن لے پھر وہ بھی گواہی دے سکتا ہے. اگر کوئی واقعہ ہو کلمہ چوک کے پاس، اگر میں موجود ہوں وہاں تو میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. اگر میں وہاں موجود نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی سیکھا آدمی بیان کر دیتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور وہ شخص سچا ہے اور مجھے اس کے سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو میں اس کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کلمہ چوک پہ یہ واقعہ ہوا. دونوں صورتوں میں گواہی ہو سکتی ہے. اب یہاں شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد قرار دیا گیا ہے. کیا اس شاہد سے مراد موجود ہونا ہے کہ بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو موجود حاضر بنا کر بھیجا ہے، آپ ہر جگہ شاہد ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ اس کی تفسیر نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے لیکن یہ صحیح تفسیر نہیں ہے. یہ تو قرآن کریم کے مخالف ہے. قرآن کریم کی کئی آیات میں صراحتاً اس کا رد ہوا ہے اسی لفظ کے ساتھ. شاہد کا معنی موجود ہونا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، ابھی میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور پہاڑ کی مغربی سائڈ پر نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. وما کنت من الشاہدین، یہاں بھی لفظ شاہد موجود ہے اور یہاں شاہد سے مراد موجودگی ہے. آپ طور پہاڑ کی مغربی سائڈ پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین سراہا تھا قرآن کریم میں. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بہت ساری آیات پڑھی ہیں کہ حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے بارے میں اتفاق کیا کہ ان کو کنویں میں ڈالنا ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اسی طرح کوہ طور پر وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ پہ نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. بہت ساری آیات ہیں.
جن سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بمعنی موجود نہیں تھے پچھلے واقعات میں. آپ کیسے موجود ہو سکتے تھے؟ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ تو جس سال وہ فیل والوں نے، ہاتھی والوں نے حملہ کیا ہے خانہ کعبہ پر اور اللہ نے ان کو غارت کیا ہے، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، اس سال آپ پیدا ہوئے ہیں. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بمعنی موجود مانتے ہیں، عجیب تضاد ہے، وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد بھی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کہ جی آپ پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو عام الفیل. تو اگر آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عید منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. وہ عید بھی مناتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی آپ اس دن پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو عام الفیل، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ موجود بھی تھے اس سے پہلے بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا آپ اس طریقے کو ہوئے ہوں اور اس سے پہلے بھی آپ موجود ہوں؟ قرآن کریم صراحت سے اس کی نفی کرتا ہے. آپ موجود نہیں تھے. قرآن تو اس کو آپ کی حقانیت کی دلیل بناتا ہے. آپ موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ کو ہم نے اس بات کی خبر کر دی. کیسے؟ وحی کے ذریعے. اور اسی وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں امت کو. یا ایھا النبی کا مطلب یہی ہے. تو شاہد سے مراد اس آیت کریمہ میں پہلا معنی موجودگی کا وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے، اور جب آپ پیدا ہو گئے، جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، جب آپ دنیا میں موجود تھے 63 سال، اس موجودگی میں بھی آپ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تھے. جہاں جہاں آپ جسمانی طور پہ موجود ہوتے تھے وہیں آپ موجود ہوتے تھے. آپ ایک بشر تھے اور آپ میں بشری صفات تھیں. اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا. تو جہاں جہاں آپ جسمانی طور پہ موجود ہوتے تھے وہاں موجود ہوتے تھے. باقی جگہوں پر آپ موجود نہیں ہوتے تھے. تو شاہد کا معنی موجود کرنا، حاضر کرنا، یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ تو قرآن کریم کے نص کے مخالف ہے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ وہاں موجود نہیں تھے. کچھ لوگ تو مانا کرتے ہیں آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. ایک ایسی روایت، ضعیف موضوع روایت جو ثابت ہی نہیں ہے، دیگر صحیح روایات کے مخالف بھی ہے. دیگر صحیح روایات میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے قلم کو فرمایا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ دو. یہ ہے صحیح روایات میں، یہ بات موجود ہے. تو جس روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، صحیح روایات کے مخالف بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور بہت ساری آیات ہیں. موضوع لمبا ہے. یہاں شاہد سے مراد حاضر یا موجود نہیں ہے. اب یہاں شاہد سے مراد پھر کیا ہے؟ یہاں شاہد سے مراد گواہ ہے. گواہ، شاہد کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے. شاہد کا لفظ قرآن کریم میں گواہ کے لیے بھی آتا ہے. شاہد یا شہید دونوں کا مطلب گواہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کی گواہی لو. تو شہیدین، 2 گواہ. تو شہید کا مطلب یا شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے امت محمدیہ، اس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت پر گواہ، اور ہماری امت پچھلی امتوں پر گواہ. تو یہاں شہید سے مراد گواہ ہے، یہاں شہید سے مراد حاضر نہیں ہے. اگر حاضر لیا جائے پھر امت بھی حاضر ناظر بنتی ہے، امت کا ہر فرد بھی، کیونکہ یہ امت بھی شہید ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ اور تم پچھلی امتوں پر گواہ. اسی طرح سورہ نحل میں ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس امت کا نبی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو ان تمام نبیوں پر بھی گواہ بنا دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ان تمام گواہوں پر جو نبی ہوں گے ہر امت کے،
ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. یہاں بھی شہید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور گواہ. گواہ کے معنی میں معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترا ہے, ہم تو آپ سے قرآن سنتے ہیں, تو آپ مجھ سے سنیں گے. آپ نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے آج میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کون سی صورت شروع کی؟ معروف واقعہ ہے, سورہ نساء شروع کر دی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو سورہ نساء پڑھتے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس آیت کریمہ پہ پہنچے سورہ نساء کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نساء کی آیت ہے. کوئی ایک پاؤ اور آدھا پاؤ مزید, تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب پڑھا انہوں نے, 5 پیجز کے قریب, 6-7 پیجز کے قریب انہوں نے پڑھا ہمارے جو قرآن کے صفحات ہیں. تو جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ وقت کیسے ہوگا, یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے. اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ, اور ہم آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا دیں گے. تو جب یہ آیات پڑھی حضرت ابن مسعود نے, وہ سر جھکا کر یا مصحف دیکھ کر پڑھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک, کافی ہے, بس کرو. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ رو رہے تھے زاروں کے دار, اور آپ کے مبارک آنسو جو ہیں وہ آپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بس کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں, گواہ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ گواہ کیسے ہیں؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو میں نے بتایا, جو یا موجود تو آپ تھے نہیں, تو پھر آپ کیسے گواہ ہوئے؟ آپ اللہ کے بتانے سے گواہ ہوئے, اللہ کے خبر دینے سے. کسی کو کوئی بات بتا دی جائے وہ بھی گواہی دے سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امت محمدیہ کو بھی بتائیں گے, یا دنیا میں اللہ نے وحی اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, امت محمدیہ کو پچھلی قوموں کی موٹے حالات معلوم ہیں, تو امت محمدیہ پچھلی امتوں کی گواہی دے گی. یا تو وہی گواہی جو قرآن میں موجود ہے, حدیث مبارکہ میں موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مزید کچھ باتیں بتائیں گے انہیں, اور یہ اس کی گواہی دیں گے. تو یہاں شاہد سے مراد گواہ ہے, گواہی دینے والا. یہاں شاہد سے مراد حاضر نہیں ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ گواہی دینا بہت بڑا اعزاز ہے. آپ بھی گواہ ہیں اور آپ کی امت بھی گواہ ہے. آپ کی امت پچھلی تمام امتوں پر گواہ ہے, اور آپ اپنی امت پر گواہ ہیں, اور اسی طرح ہر نبی بھی اپنی امت پر گواہ ہوتا ہے. وَمُبَشِّرًا, اور بشارت دینے والا, وَنَذِيرًا, اور ڈرانے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی کی دو بڑی بنیادی صفات, مبشر اور نذیر, یا بشیر و نذیر. خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. خوشخبری کس کو ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کو, جو ایمان لے آئیں, جو دعوت قبول کر لیں, جو بات مان لیں, ان کو پھر خوشخبری سنانا, ان کو بتانا کہ آپ کے لیے اللہ کے پاس یہ انعامات ہیں, دنیا میں بھی آپ کو غلبہ ہوگا, اللہ کی مدد ہوگی اگر آپ اللہ کے دین پر عمل کریں گے, آخرت میں بھی یہ انعام ملیں گے. تو نیک لوگوں کو بشارت دینا. وَنَذِيرًا, اور ڈرانا. جو لوگ نیک نہیں ہیں, جو لوگ بات نہیں مانتے, جو لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, مخالفتیں کرتے ہیں, جنگیں کرتے ہیں, تکلیفیں پہنچاتے ہیں, ناطقہ بند کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ڈرانا اور ان کو بتانا کہ دنیا بھی ان کی تباہ ہو جائے گی, اور ان کی آخرت بھی جو ہے وہ ان کی تباہ ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو نبی کا کام خوشخبری بھی دینا ہوتا ہے, نیک لوگوں کو ڈرانا بھی ہوتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کا بھی یہ کام ہے, اور نبی کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی بشارت اور انذار دونوں سے کام لینا چاہیے. صرف ڈرانا, بشارت نہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور صرف بشارتیں ہی دینا اور ڈرانا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. بشارت بھی دینی چاہیے نیک لوگوں کو کہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, اور ڈرانا بھی چاہیے. ڈرانے کے پہلے تھوڑا غالب ہونا چاہیے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں صرف ڈرانے کا ذکر بھی ہوا ہے, بشارت کا ذکر نہیں ہوا.
صرف ڈرانے کا ذکر ہوا ہے. بہت ساری آیات میں دونوں کا ذکر اکٹھا ہوا ہے اور بعض آیات میں صرف ڈرانے کا ذکر ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، قرآن یعنی، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. یہاں بشارت کا ذکر نہیں ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. یہاں بھی بشارت کا ذکر نہیں ہے. تو ڈرانا زیادہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انکار کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. چونکہ انکار کرنے والے زیادہ ہیں تو ڈرانا زیادہ ہونا چاہیے. باقی اگر لوگ ماننے والے ہوں تو لوگوں کو بشارت بھی دینی چاہیے. دونوں کام ہونے چاہیے. واللہ اعلم. میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی آیت وغیرہ جس میں صرف بشارت کا ذکر ہو، صرف انذار کا ذکر آتا ہے. بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری آیات میں بشیر اور بشارت اور انذار دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ. چوتھی صفت آپ کی کہ آپ داعی ہیں اللہ کی طرف باذنہ، اللہ کی اجازت سے. یہاں اجازت سے مراد حکم ہے. اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے. اللہ نے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو آپ کے ورثاء ہیں، آپ کے امتی ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے تم میں سے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں. یہ تو ایک جماعت ہوگی جو علماء کی جماعت ہے، جو اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے. ان کا بھی کام ہے لوگوں کو ڈرائیں. وہ تو ایسے ایسے معاملات لوگوں کو بتائیں گے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈرانے کا کام اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف علماء کا ہے، ایک مخصوص طبقے کا ہے، ایک مخصوص جماعت کا ہے. نہیں، ہر امتی کا بھی فرض ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت میں تو ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے. اس سے پتہ لگا کہ یہاں مخصوص قسم کے جو ایسے معاملات ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ باتیں. لیکن قرآن کریم کے ہی آیت ہے اسی سورہ آل عمران میں جس میں یہ آیت ہے، 3-4 آیتوں کے بعد یہ آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. یہاں اب ایک مخصوص جماعت کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایک پوری امت کا فریضہ بیان ہوا ہے. امت کے ہر فرد کا فریضہ بیان ہوا ہے. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہمیں جس بات کا پتہ ہے ہر امتی کو، تو اگر وہ اپنے سامنے کوئی خرابی ہوتے دیکھے تو اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کرتے ہوئے، خیر خواہی کے ساتھ. لیکن یہ ہر امتی کا فرض بھی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر امتی کا اپنی جگہ فرض ہے. من رأى منکم منکرا، حدیث ہے، جو بھی تم میں سے کوئی منکر چیز دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر طاقت رکھتا ہے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل سے. لیکن فرما دیا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے، اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے. جی دیکھیے، انسان کو تبلیغ کرنی چاہیے، انسان کو لوگوں کو اچھی بات بتانی چاہیے، اور خود بھی انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو تو بری بات سے روک رہا ہوں اور خود میں گناہ کر رہا ہوں. لوگوں کو اچھی بات بتانی چاہیے، بری بات سے روکنا چاہیے، اور پھر انسان ذہن میں رکھے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیں، خود نہ کریں. لوگوں کو، انسان کو اچھی بات کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے. ورنہ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو. اللہ کے نزدیک یہ بات ناراضگی کا باعث ہے کہ انسان دوسروں کو اچھی بات بتائے، خود نہ کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے انسان کہ میں تو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں دعوت ہی نہیں دیتا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس طرح تو دعوت رک جائے گی. انسان کو دعوت دینی چاہیے، اچھی بات بتانی چاہیے لوگوں کو، بری بات سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اور خود بھی اس پر انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے حکم سے. اور یہ دعوت دینا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے.
اللہ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا عمل کسی کا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وعمل صالحا، پھر خود بھی نیک عمل کرتا ہے، یہ نہیں لوگوں کو دعوت دے خود گناہ کرتا رہے، پھر خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اسلام کی بات کرتا ہے، فرقہ واریت کی، کسی گروہ بندی کی، کسی دھڑے کی بات نہیں کرتا، اسلام کی بات کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ۔ پتہ لگا انسان کو دعوت دینی چاہیے تو بصیرت کے ساتھ، انسان کو پہلے پتہ ہو میں جو دعوت دے رہا ہوں، پہلے خود سمجھے اس کو، یہ نہیں کہ خود پتہ ہی نہیں اور انسان آگے دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، خود پتہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے کرو ایسے کرو، حالانکہ خود پتہ ہی نہیں صحیح بات کیا ہے۔ دعوت اس چیز کی دینی جس کا خود پتہ ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ یہ بات کہیں، آپ اعلان کریں کہ میں اللہ کے رستے کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروکار بھی یہی کرتے ہیں، آپ کے سچے پیروکار، آپ کے متبع، وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے میں مشرک نہیں ہوں۔ داعی کو سب سے پہلے شرک سے بعید ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور دعوت دینے والے اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے۔ پتہ لگا دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ دعوت جو ہے وہ کسی گروہ کی طرف نہیں ہوتی، دعوت کسی مسلک کی طرف نہیں ہوتی، دعوت اگر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، صرف لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وسراجا منیرا، پانچویں صفت آپ کی بیان ہوئی کہ چراغ روشنی بکھیرنے والا، منیر کہتے ہیں جو دوسروں کو روشن کرے۔ منیر ایک ہوتا منور، ایک ہوتا منیر، دونوں میں فرق ہے۔ منور ہوتا ہے جو خود روشن ہو، یا نور آپ کہہ لیں، نور کا مطلب یا منور دونوں کا مطلب جو خود روشن ہو، اور منیر کا مطلب ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرے۔ اور جو دوسروں کو روشن کرے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ خود وہ روشن نہ ہو، خود روشن ہوگا تو دوسروں کو روشن کرے گا نا۔ تو ایسا چراغ بنا کر بھیجا ہے آپ کو جو دوسروں کو روشن کر دیتا ہے، یعنی خود تو روشن ہے ہی، ایسا چراغ ہیں آپ جو خود تو نورانی اور خود تو منور ہیں ہی، لیکن نور اتنا زیادہ ہے، روشنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ صرف اپنے اندر موجود نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی روشن کر رہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تو ہیں ہی، نور ہدایت، خود تو عمل کرتے ہی کرتے ہیں دین پر، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی آپ سے فیض پاتے ہیں، دوسروں کو بھی آپ بتاتے ہیں، اور دوسرے بھی جو ہیں وہ آپ سے ہدایت پاتے ہیں۔ مجسم نور سے مراد یعنی آپ خود نور ہیں، نہیں میری مراد یعنی آپ نور ہیں، نور ہیں تو منیر ہیں نا، پھر دوسروں کو روشن کرتے ہیں، تو خود روشن ہوں گے تو پھر دوسروں کو روشن کریں گے۔ میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یہاں جو نور سے مراد ہدایت کا نور ہے، جو دوسروں کو ہدایت دینے والا، یہاں نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ جسمانی طور پر نور ہیں اور آپ کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشر جو ہیں وہ مٹی سے بنتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کی گئی ہے، آپ کو نور کہا جا سکتا ہے اس معنی میں کہ آپ نور ہدایت ہیں، جس معنی میں قرآن نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اس معنی میں کہ آپ جو ہیں وہ منارہ نور ہیں، اور آپ دوسروں کو جو ہیں وہ راستہ دکھانے والے ہیں ہدایت کا۔ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔